محی الدین ابن عربی نے مقدمہ میں لکھا ہے کہ جو لوگ ہر وقت خوراک کے متعلق جستجو کرتے ہیں، خوراک کے متعلق گفتگو کرتے ہیں، خوراک کے ذائقے بیان کرتے ہیں، خوراک کے پکانے کے آداب بیان کرتے ہیں، خوراک کے کھانے کے آداب بیان کرتے ہیں، وہ لوگ مرتبہ انسانیت سے گر جاتے ہیں، کیونکہ ہر وقت خوراک کی جستجو کرنا حیوانوں کا کام ہے۔ انسان ہمیشہ اعلیٰ اور ارفع نظریات کے لیے جستجو کرتے ہیں۔ صدقے واجب آج دوستو آپ تشریف لائے، ہم نہ وہ حقوق مہمانداری ادا کر سکے، نہ آپ کی خدمت کر سکے، نہ اچھا کھانا دے سکے، نہ آپ کو وہ اتنی محبتیں دے سکے جس کے آپ حقدار ہیں۔ جتنی محبتیں آپ دیتے ہیں ہم اتنی محبت بھی آپ کو نہ دے سکے، تو کیا ہم آپ کو نظریات بھی نہ دیں گے تو آپ کے ساتھ بہت زیادتی ہے۔ پاکستان سے پہلے جو بیسٹ پارلیمنٹیرین سپیکر تھے وہ حضرت قائد اعظم تھے، جنہوں نے مسلمان ویلیڈیٹنگ ایکٹ پاس کروایا، جو کہ پرائیویٹ بل قائد اعظم نے منظور کروایا۔ یہ ان کا علمی مقام تھا، یہ ان کا جو سٹیٹس تھا۔ پھر اس دور کے بڑے مقرر جو تھے پبلکلی بھی، اور وہ تھے سر رضا علی، اور پھر اس دور کے سب سے بڑے سپیکر جو تھے وہ نواب بہادر یار جنگ تھے، جن کے متعلق لوگ بتاتے ہیں کہ جب نواب بہادر یار جنگ تقریر کرتے تھے تو ابوالکلام کلام آزاد دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں میں بیٹھ کے تقریر سنا کرتے تھے۔ جب یہ تشریف لائے لاہور میں تو قائد اعظم کی موجودگی میں انہوں نے نماز عشاء کے بعد تقریر شروع کی، تو نماز فجر کی اذانیں شروع ہوئیں، تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو رات نے گیسو پھیلائے ہیں، مرغان صبح ہمیں نماز کے لیے بلا رہے ہیں، تو اب میں تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا نہیں نہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں دوستو، ہم میں ایک بہادر اور بیمار شخص بھی موجود ہے جس نے ساری رات مشقت کیا ہے، اس کی خاطر نماز فجر کے لیے چھٹی کریں۔ وہ حضرت قائد اعظم تھے، تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کا مقام تھا کہ ساری رات بولتے تھے اور لوگ سنتے تھے، سب سنتے تھے۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں میں بڑے سپیکر آئے، سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب نے قیام پاکستان کی مخالفت کی، الیکشن لڑے، لاہور سے ہار گئے۔ تو سید احمد سعید کرمانی صاحب نے مجھے بتایا کہ جب وہ الیکشن ہار گئے تو میری جو مدر ان لا تھی، ان کے فرسٹ کزن تھے، گھر آئے تو کہتے ہیں احمد سعید تو مسلم لیگی ہے، میری بات نہیں سنتا، پر آج میری تقریر ضرور سننے آنا، میں آج بھی تقریر کروں گا، آج سننے آنا۔ کہتے ہیں ہم گئے تو عطا اللہ شاہ بخاری صاحب نے خطبہ معصورہ پڑھا، شاید آپ فیس ویلیو اس کی بہت ہے، آج بھی وائرل ہوتا ہے وہ خطبہ۔ کہتے ہیں خطبہ معصورہ پڑھا تو کہنے لگے لاہور والو، میں نے تمہارے سامنے 40 سال قرآن پڑھا، تم جھومتے رہے، میں نعت پڑھتا تھا تم داد دیتے تھے، میں تقریر کرتا تھا تم کہتے تھے واہ شاہ جی واہ شاہ جی۔ کہتا ہے زندگی میں ایک دفعہ ووٹ کے لیے آیا تو آپ نے کہا جا شاہ جی جا شاہ جی، ٹھیک ہے، لیکن کہنے لگے آج میں آپ کو گلہ دینے نہیں آیا، آج لاہور والوں میں آپ کے ساتھ گلہ شکایت کرنے نہیں آیا، آج میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ قیام پاکستان اجماع امت ہے، قیام پاکستان اجماع امت ہے، اور جو شخص اجماع امت کو نہیں مانے گا وہ امت مسلمہ کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا آج سے
سے معافی مانگنے آیا ہوں کہ میں نے اجماع امت کے خلاف کیوں کام کیا. لاہور والے مجھے معاف کر دینا. اب میں زندہ رہوں گا پاکستان کے لیے, مروں گا پاکستان کے لیے. کیا بات ہے جی. دوستو, ہمیں تو کوئی افسوس نہیں. ہر صاحب نے بنارس سنی کانفرنس میں بہت ایفیکٹو رول ادا کیا. کیا میں پاکستان کے لیے جدوجہد کی. ہم تو نقشبندیوں اس سچی بات ہے اجماع امت کا حصہ ہے. دنیا میں اس سے پہلے بھی قوانین موجود تھے. ایران میں داریوش کوڈ تھا, روم میں جسٹینین کوڈ تھا, بابل میں بابلونین کوڈ تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنی شریعت تھی. لیکن میرے آقا کا یہ مقام تھا, نہ انہوں نے صرف قوانین دیے بلکہ قانون کے ماخذ سورسز آف لا دیے جس کا پہلے کوئی تصور نہیں تھا. وہ قانون دینے والے جب چلے جاتے تھے وہ قانون غیر مؤثر سٹیگنیٹ ہو جاتے تھے. میرے آقا نے قانون کو بقا دی, ارتقائی عمل دیا, جس کی وجہ سے آج بھی اس ملک میں اسلامی قانون نافذ ہے. تو میں گیا ہوا تھا باہر, تو ایک بہت بڑے مولوی صاحب جو تھے وہ میری غیرحاضری کا فائدہ اٹھا کے, میں شیخپورہ بار کا صدر تھا, تو انہوں نے کہا جی میں تقریر کرنا چاہتا ہوں. تو لوگوں نے کہا چلیں آ جائیں. کئی لوگوں نے اعتراض کیا. تو مین وائل میں واپس آ گیا, تو مجھے پتا چلا کہ مولوی صاحب آ رہے ہیں. میں نے کہا جی کوئی بات نہیں, کر لیتے ہیں مولوی صاحب سے بات. مولوی صاحب آئے تو وہ 1 گھنٹہ لیٹ آئے. میں نے کہا مولانا یہ جو وکلاء ہیں نا یہ حضرت قائد اعظم کے پیروکار ہیں, اور قائد اعظم کبھی کسی پبلک جلسہ میں 1 منٹ لیٹ نہیں آئے تھے. تو آپ 1 گھنٹہ لیٹ کیوں آئے؟ آپ کو کس نے یہ حق دیا ہے کہ آپ ہمارا 1 گھنٹہ ضائع کریں؟ سبحان اللہ. میں نے کہا نہ ہم آپ کے پیروکار ہیں, نہ مقلدین ہیں, نہ ہم آپ کو سننے کی خواہش رکھتے ہیں. آپ خود وارد ہوئے ہیں اور لوگوں کا وقت بھی ضائع کیا ہے. صدقے. تو میں نے کہا مولانا آپ مجھے بتائیں, مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ اس ملک میں اسلامی قانون نافذ کرنا چاہتے ہیں, تو مجھے بتائیں کہ اس ملک کے کون کون سے قوانین غیر اسلامی ہیں, ان میں آپ کیا ترامیم لانا چاہتے ہیں, اور آج تک اس ملک کے قانون کی سربلندی کے لیے آپ نے کیا جدوجہد کیا, مجھے بتائیں. صدقے صدقے. میں نے کہا مولانا ہمیں بتایا گیا کہ آپ تبلیغ اسلام کے لیے, سربلندی اسلام کے لیے جدوجہد میں مصروف ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ کشمیری مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں کیسے شرکت کی, فلسطین میں آپ نے کیا رول ادا کیا, بوسنیا میں آپ نے کیا رول ادا کیا. میں نے کہا قبرص کے مسلمانوں کے لیے آپ نے کیا جدوجہد کی ہے, سینٹرل ایشیا کے مسلمانوں کے لیے آپ نے کیا جدوجہد کی ہے, آئیے بتائیے. مولانا صاحب آئے, رٹی رٹائی تقریر ان کو پتہ ہے جو یاد ہوتی ہے. مولانا نے تقریر شروع کی. حضرت ابوبکر کے دور میں اتنا رقبہ فتح ہوا, حضرت عمر کے دور میں اتنا رقبہ فتح ہوا, حضرت عثمان کے دور میں اتنا رقبہ فتح ہوا, حضرت علی کے دور میں نے چٹ بھیجی. میں نے کہا مولانا وہ خلفائے راشدین تھے, فرسٹ ورلڈ وار میں تو سوائے ترکی کے مسلمان ملک آزاد نہیں تھا, آپ تو غلام تھے. اگر فرسٹ وارڈ اور سیکنڈ ورلڈ وار نہ ہوتی تو مسلمان آزاد ہی نہ ہوتے, آپ آج بھی غلام ہوتے. مجھے بتائیں کہ کیا کنٹریبیوشن ہے آپ لوگوں کا. مولانا صاحب مریض بکری کی طرح مڑے پیچھے, مجھے کہتے ہیں حضرت دراصل میں تقریر کے لیے تیار نہیں تھا, مجھے ایک موقع عنایت کیا جائے, میں تیاری کر کے آؤں گا. میں نے کہا مولانا یہ کوئی پرائمری کی نرسری کھلی ہوئی ہے کہ آ کے ہمارے اوپر ہاتھ سیدھے کریں, ہمارا وقت ضائع کریں. دوستو بات یہ ہے کہ پہلا جو آج آپ سے میں نے شیئر کیا ہے کہ قیام پاکستان اجماع امت ہے. دوسرا بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو آپ کو اسلام کے نام پہ گمراہ کرتے ہیں ان سے سبق نہ لیجیے, ان سے دور رہیے. سبحان اللہ. دیکھیے ابھی وہ سعودی شہزادے نے مانا ہے کہ ہم نے پاکستان میں کتنی انویسٹمنٹ کی ہے, تو
جب تک آپ لوگ آنکھیں کھلی نہیں رکھیں گے یہ لوگ جو ہے آپ کو دھوکہ دہی سے باز نہیں آئیں گے. سمجھ گیا نا؟ وہ ایک بڑا خوبصورت جملہ طاہر بادشاہ کہتے ہیں کہ جب پیٹرول ڈالر اندر جاتا ہے نا تو پیٹرول اور آگ ہی نکلتی ہے اندر سے. تو اس سے بچیں، آگ لگانے سے بچیں. ان لوگوں کے ساتھ چلے جو میرے آقا اور اس کی امت سے محبت کرتے ہیں. میں نے زندگی میں بہت کچھ لرن کیا. آج دراصل میں نے کچھ اور آپ سے بیان کرنا چاہتا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. میں اسلام آباد سے مڑ رہا تھا تو پتہ چلا کہ طاہر بادشاہ صاحب ہسپتال میں. میں نے سوچا کہ اب وہ ہسپتال میں ہیں تو مجھے چورا شریف جانا چاہیے. دوستوں میں ایک عجیب و غریب کیفیت ہوگی. تو پھر میں 1977 میں واپس چلا گیا. جب مجھے یاد ہے آج بھی حکیم صدیق صاحب اس طرح چھاؤں کیے ہوئے تھے ہمارے حکیم صاحب. تو حضرت صاحب تشریف لائے، ان دنوں طبیعت کچھ ناساز تھی تو بلایا تو مجھے اور طاہر بادشاہ صاحب کی دستربندی کرائی. تو میں نے کہا کہ والدہ صاحبہ سے پوچھا کہ بات یہ تھی کہ میں نے تو کبھی ان چیزوں کی خواہش نہیں کی تھی، مجھ پہ مہربانی کیوں کی ہے؟ تو کہنے لگے کہ یہ دینے والے کو پتا ہے. جی یہ دینے والے کو پتا ہے کیا دیا ہے. جی جی میں کچھ نہیں کہہ سکتی، یہ دینے والے کو پتا ہے. تو آج میں تو ادھر واپس چلا گیا کیونکہ میری زندگی میں آپ سے شیئر کروں کہ میں نے زندگی میں طاہر بادشاہ کے بغیر کوئی خواب ہی نہیں دیکھا. میری زندگی میں کوئی خواب ہی نہیں ایسا آیا جس میں ہم دونوں بھائی اکٹھے نہ ہوں. زندگی تو زندگی ہے، میں نے تو زندگی میں کوئی خواب ہی نہیں دیکھا. جب حضرت صاحب کا وصال ہوا تو میں نے طاہر بادشاہ کو کہا کہ گھر آپ لے لیں، میں لاہور سیٹل ہو جاتا ہوں. والدہ صاحبہ نے کہا نہیں، آپ دونوں بھائی جدا نہیں ہو سکتے. میں نے کہا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں نہیں گھر بنا سکتا. گھر میں نے دے دیا، میں نہیں لوں گا، میں گھر بنا نہیں سکتا. انہوں نے کہا بیٹا تم نہ بناؤ، گھر میں بنا دوں. اور بن گیا. تو میری زندگی میں کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جو کہ یہ زندگی کا پہلا حادثہ ہے کہ ہم دونوں بھائی آئے اکٹھے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں بطور ہمارا ایک ٹور جا رہا تھا سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں، سمرقند، بخارا، ساری چیزوں پرانی مسلم یا ہسٹری. لیکن میں نہیں گیا. میں نے کہا کہ نہیں، میں نے اس پہ حاضری ضرور دینی ہے، ہم نے اکٹھے ہی رہنا ہے. میری آپ سے التجا ہے، دعا فرمائیں کہ اللہ ہم بھائیوں کی یہ محبتیں بھی قائم رکھے اور ہمیشہ صحت سلامتیاں دے اور آپ کی محبتوں کے ترجمان بن کے ہم رہیں. آج میں وہ جو میں سوچ کے آیا تھا آپ سے باتیں کرنے وہ نہیں کروں گا. آج میں صرف اس ماضی کی یاد تازہ کروں گا جو گزر گیا، جس کے آپ امین ہیں. نوری صاحب بیٹھے یہاں پہ. وہ حرم کا استاد تو ہمارے بھائی پیر آفتاب میں شاہ صاحب بیٹھے تھے، وہ بڑے بے مثل مقرر تھے. تو میری باری آئی تو مجھے کہنے لگے بھائی جان زندگی میں مقدمے تو بڑے لڑے ہوں گے، زندگی میں لیکن آج آپ نے صرف حضرت امام حسین کا مقدمہ پیش کرنا. زندگی میں کئی مقدمے لڑے. اب دیکھیں میں اس جگہ پہ آ کے میں ذہنی طور پہ اس موضوع کے لیے تیار نہیں تھا.
جب انہوں نے کہا بھائی جان، ڈاکٹر مجدد صاحب مرحوم نے کہا بھائی جان آج حضرت امام حسین سے باہر نہیں جانا، میں ان کا ماضی میں تذکرہ کروں گا تو ان کو میں فراموش نہیں کر سکتا۔ تو میں نے کہا کہ دیکھیں حضرت امام حسین نے جو کچھ قربانی دی اس کو آج تک درست طور پر بیان نہیں کیا گیا۔ میں نے کہا واقعہ کربلا کو جب بیان کیا جاتا ہے تو یہی کہا جاتا ہے کہ میرے آقا کے نواسے اس دنیا سے پیاسے گئے۔ میں کہا میرا ایمان ہے کہ جو سید و شہداء ہوگا وہ اس دنیا سے پیاسا جائے گا۔ لاکھوں شہید پہلے تھے، کروڑوں بعد میں آئیں گے، لیکن سید و شہداء اسی نے ہونا تھا جو اس دنیا سے پیاسے جاتا۔ میرے آقا نے خواب دیکھا کہ حضرت امام حسین سید و شہداء ہیں، اس کی تعبیر تو ہم نے دیکھنی تھی اور دیکھ لی، لیکن میرا ایمان تھا کہ اگر یہ مشیط ازدی نہ ہوتا، طے شدہ امر نہ ہوتا تو حضرت اسماعیل ایڈی رگڑے آب زمزم جاری ہے اور میرے آقا کا نواسا چاہتا تو آپ دریا فرات رستہ نہ بدل دیتا۔ لیکن واقعہ کربلا کو بیان کرتے ہوئے لوگ میرے آقا کے نواسے کی شان کو مد نظر نہیں رکھتے۔ میں نے کہا اگر واقعہ کربلا نہ ہوتا تو قرآن مجید کی تفسیر مکمل نہ ہوتی۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ جو شہید ہیں وہ بے شک زندہ ہیں، ان کو مردہ مت کہو۔ میں نے کہا دیکھا نامی 10 محرم کو کروڑوں لوگ پانی لے کے کھڑے ہوتے ہیں، پانی ہمیشہ زندہ کو پیاس لگتا ہے، کبھی مردہ کو بھی کسی نے پانی پیش کیا؟ بتاؤ یہ شہادت کس بات کی دیتے ہیں کہ میرے آقا کا نواسا زندہ ہے، آپ اس کی شان کیوں کم کرتے ہیں؟ میرے آقا کے نواسے کی تو شان کی شہادت آج بھی کروڑوں لوگ کھڑے ہو کے دیتے ہیں نامی کا کسی نے۔ اور اگر یہ نہ ہوتا تو شاید کی تفصیلی تکمیل نہ ہوتی۔ میں نے کہا ساللہ صاحب واقعہ کربلا نہ ہوتا، واقعہ کربلا نہ ہوتا تو پاکستانی وجود میں نہ آتا۔ میں نے کہا منیر صاحب کو شاید یاد ہو یہ گفتگو، تو میں نے کہا جب ہندوستان کی آزادی کی جنگ لڑی جا رہی تھی تو حضرت امام حسین کو ماننے والے قائد اعظم نے ووٹ کی طاقت کا اندازہ کیا کہ ووٹ میں کتنی طاقت ہے جس کے لیے میرے آقا کا نواسا جان قربان کر سکتا ہے۔ تو اس سے انسپائر ہو کے حضرت قائد اعظم نے ووٹ سے ہندوستان توڑ دیا، پاکستان بنا دیا، فوج سے ہندوستان کو نہیں توڑا، نہ پاکستان کو فتح کیا۔ یہ واقعہ کربلا کا ایک معجزہ ہے کہ ہمیں پاکستان۔ میں نے کہا پیر آفتاب احمد شاہ صاحب آج یہ جو آپ کو چہرے نظر آ رہے ہیں اگر واقعہ کربلا نہ ہوتا تو شاید یہ بھی نظر نہ آتا۔ میں نے کہا جب ہندوستان میں دیکھے کہ بدھ مت اور جین مت ہندوستان سے دونوں مذہب وجود میں آئے، آج بھی دنیا میں اربوں بدھسٹ موجود ہیں، جینی موجود ہیں، لیکن ہندوستان میں کوئی بدھسٹ یا جینی کبھی نظر آیا نہیں آتا نظر۔ ہندو مت نے اسے ابزارو کر دیا۔ میں نے کہا جب دین الہی کا شوشہ چھوڑا گیا اکبر کے دور میں تو اگر اس وقت ایک درویش مجدد الف ثانی کھڑا نہ ہوتا تو آج ہندوستان میں نہ کوئی مسلمان ہوتا نہ پاکستان ہوتا۔ یہ ایک درویش کی وجہ سے جنہوں نے نعرہ مستانہ بلند کیا اس دور میں کہ ہندوستان میں ایک نہیں دو قوم ہیں، دو قومی جزیہ کے بانی سر سید احمد خان ہی تھے، حضرت مجدد الف ثانی۔ بے شک۔ تو حضرت مجدد الف ثانی نے نعرہ لگا، لیکن میں نے کہا حضرت مجدد الف ثانی کیسے ہوا، وہ مجدد الف ثانی کیسے بنے؟ میں نے کہا اگر واقعہ کربلا نہ ہوتا، اہل بیت سے محبت کرنے والوں پر مظالم نہ توڑے جاتے، ان پہ جبر نہ ہوتا، تشدد نہ ہوتا،
تو لوگ جنگلوں کا، غیر آباد علاقوں کا رخ نہ کرتے، اسلام میں رہبانیت کا وجود نہ ہوتا، کوئی صوفیزم کا کلچر ہی وجود میں نہ آتا، واقعہ کربلا کی وجہ سے جتنے صوفیاء کے سلسلے ہیں وجود میں آئے ہیں، اور ہر صوفیاء کے سلسلے کی ابتدا مرشد سے ہے اور انتہا میرے آقا اور اس کی اولاد پہ۔ تو میں نے کہا اگر واقعہ کربلا نہ ہوتا، صوفیاء کے سلسلے وجود میں نہ آتے، نہ کوئی مجدد الفسانی ہوتا، نہ عبد القادر جیلانی ہوتا، نہ ہندوستان میں کوئی مسلمان ہوتا، نہ پاکستان بنتا، تو اس لیے واقعہ کربلا کو آپ پاکستان کے تناظر میں بھی دیکھیں تو یہ برحقیقت سچ نظر آتا ہے۔ دوستو، ہمارا ٹارگٹ تو تھا کہ آپ کو جلدی فارغ کریں، موسم کا بھی مسئلہ ہے، لیکن کچھ حالات ایسے تھے۔ میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ یہ محبتوں کا سمندر ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے۔ ایک اور واقعہ نظر کر کے تو آپ کے پھر اجازت۔ جب سیکنڈ ورلڈ وار میں برٹش آرمی اور اتحادی فوجیں سامنے آئیں تو جو برٹش آرمی میں رپورٹ آئی، ایک خضر یار ٹیوانا کا نام سنا ہوگا، اس کا والد عمر یار ٹیوانا تھا، وہ بھی آنرری جنرل تھا۔ انہیں رپورٹ کی کہ جو مسلم آرمی ہے نا یہ ترکوں کے خلاف لڑنے سے انکاری ہے، تو ہمیں کوئی فتویٰ لے کے دیں۔ فتویٰ لے کے دیں تو انگریز کمشنر بمائے ڈی سی پنڈی کے سب تحصیلدار لے کے سب سے پہلے گولڑا شریف گیا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا ماں دین نہ بچے سن، دین نہ بچے سن۔ اور دوسرا کہا کہ میں فقیر درویش ہوں، میں صاحب فتویٰ نہیں ہوں، میں صاحب فتویٰ نہیں ہوں۔ تو اس نے پوچھا کہ صاحب فتویٰ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا علامہ احمد شاہ چوراشی والے، ان کے پاس جائے، صاحب فتویٰ وہ ہے، میں فتویٰ نہیں دے سکتا۔ وہ حاضر ہوئے، آپ نے فرمایا کہ یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے، جواب دے دیا۔ وہ مکھٹ شریف گئے۔ اگر کوئی دوست پشاور میں بیٹھے ہوں تو وہاں پہ ابھی ان کی فیملی کے لوگ موجود ہیں، تنویر حسن گیلانی وغیرہ، وہ ادھر کے مکھٹ شریف کے پیر تھے، ان کے پاس گئے، یہ اللہ والے تھے، انہوں نے کہا نہیں، دین کے نام پہ ایسے فتوے نہیں ہم دے سکتے۔ تو باہر نکلے تو ایک صاحب تھے، اسی فیملی سے تھے، ہر فیملی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو، تو انہوں نے کہا کہ یار بات یہ کیا مسئلہ ہے؟ پٹواری نے انہوں نے بتایا کہ مسئلہ، انہوں نے کہا یار میں بھی مکھٹ شریف کا پیر ہوں، مجھ سے فتویٰ لے۔ فتویٰ دے دیا۔ ان کو ڈبگری گیٹ پشاور میں ایک کمرشل پلاٹ ملا، ایک پنڈی میں ملا جس پہ ایک ہوٹل بنا ہوا ہے کینٹ میں، ہارلے اسٹریٹ پنڈی میں پلاٹ ملا، ایک وہاں لاہور کینٹ میں پلاٹ ملا، اور 40 مربع زمین کچا کھو خانے وال ڈسٹرکٹ میں ملی۔ وہ اربوں خربوں کی جائیدادیں ملی، لیکن مجھے فخر ہے، سبحان اللہ، مجھے فخر یہ ہے کہ میرے آبا و اجداد نے دین نہیں بیچا تو آپ کی محبت مل گئی۔ میرے باپ دادا دین بیچتے تو آج مجھے آپ کی محبت نہ مل سکتی، مجھے آپ کی محبت مل گئی، مجھے جائیداد کی ضرورت نہیں ہے۔ جنہوں نے دین بیچے ہیں ان کو محبتیں نہیں ملی، آپ کی محبتیں ہی ہماری زندگی کا سرمایہ ہے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، اللہ یہ محبتیں تعبت دین کی سربلندی کی خاطر قائم و دائم رکھے۔ اب اذان ہوگی اور نماز ظہر پڑھتے ہیں، اور دعا جو ہے نا کر لیں، میرے خیال میں نماز کے بعد اکٹھی دعا کر لیں، اکٹھی دعا کر لیتے ہیں، ختم شریف کا بھی اور ساری اکٹھی دعا کر لیتے ہیں، اذان دیں اور نماز ظہر پڑھیں۔ لوگ اپنے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے منزلوں تک پہنچائیں۔